میں ہوں ڈیرک واکر، آکسفورڈ بائبل چرچ کا پاسٹر، اور آج میں ایک فاتح کے رویے اور کامیابی کی 2 اہم کنجیوں پر بات کروں گا۔ یسایہ 19ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے۔ ہم کہہ سکتے ہیں یہی 2 اہم کنجیاں ہیں۔ سب سے پہلے رضامند دل ہونا ضروری ہے، ایک ایسا دل جو خدا کے سامنے جھکا ہو، یہ پہلی کنجی ہے۔ اور دوسری کنجی دراصل فرما برداری ہے، آپ کے اعمال، یعنی وہ اعمال جو رضامند دل سے نکلیں۔ اور وہ فرماتا ہے کہ اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، تمہیں کامیابی ملے گی، تمہیں فتح ملے گی، خدا کی مرضی تمہاری زندگی میں پوری ہوگی۔ اس لیے خدا کی نظر میں فاتح بننے کے لیے ہمیں 2 رویے درکار ہیں، اور ان کے بارے میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں خدا کے فضل سے جڑنا ہوگا، خدا کی مرضی سے جڑنا ہوگا، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہمارا دل رضامند اور خدا کے سامنے جھکا ہوگا، اور یہی اس کے فضل سے جڑنے کی کنجی ہے، یہیں سے آغاز ہوتا ہے۔ اور پھر جب ہم اس کے فضل کو پا لیتے ہیں اور رضامند دل سے ہم اس کی مرضی کو سنتے ہیں، وہ ہم سے کلام کرتا ہے، اور پھر ہم اس کے فضل کے ساتھ جڑتے ہیں، پھر ہمیں اس کی مرضی کو پورے دل سے ماننا ہے، اور چاہے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں، ہار ماننے سے انکار کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے پہلی بات دیکھتے ہیں جو حقیقت میں سب سے اہم کنجی ہے، اور وہ ہے ایک رضامند دل رکھنا، یعنی ایسا دل جو خدا کے تابع ہو۔ یہی وہ کنجی ہے جو خدا کے فضل اور اس کی قوت سے جڑنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ عبرانیوں 4:16 میں لکھا ہے، پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو، اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ تو فضل خدا کے تخت سے جاری ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے فضل تک رسائی کے لیے، اس سے جڑنے کے لیے آپ کو اس کے اختیار کے سامنے فرما برداری کرنی ہوگی، کیونکہ تخت اختیار کی جگہ ہے۔ تو جب ہم تخت کے پاس آتے ہیں، ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی تلاش کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو حقیقت میں خدا کے فضل سے جڑنے کی کنجی یہ ہے کہ ہم خدا کو اس کی ذات کے لیے چاہیں، اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے۔ یہ صرف ایک ضمنی نتیجہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کو اپنی ذاتی خواہشات کو ایک طرف رکھنا ہے، آپ کو خدا سے محبت کرنی ہے، آپ کو اپنے کان کھلے رکھنے ہیں، آپ کو اپنے کان کو اپنی ذاتی خواہشات سے صاف کرنا ہے، اور بس یہ کہنا ہے، خداوند میں چاہتا ہوں تیری مرضی پوری ہو، تاکہ ہم اپنے ہی منصوبوں میں الجھے نہ رہیں، ہم اپنے کھلے دل اور کھلے کانوں کے ساتھ آئیں، ہم غیر مشروط طور پر اس کی مرضی کے آگے سر جھکائیں۔ دیکھیں، جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو فروتن کرتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ خدا فروتن کو فضل بخشتا ہے۔ اسی طرح آپ خدا کے فضل کے ساتھ جڑتے ہیں، کیونکہ سب کچھ خدا سے شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز خدا سے شروع نہیں ہوتی تو پھر وہ اس کا فضل نہیں ہے جو اسے انجام دے، یہ اس کا نہیں، آپ کا کام ہے۔ اور چاہے آپ کو دنیا میں کچھ بھی کامیابی مل جائے تو یہ خدا کی نظر میں کامیابی نہیں۔ دیکھیں، اچھائی میں فرق ہے۔ اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، لیکن اگر وہ خدا کی طرف سے نہیں اور اس کے جلال کے لیے نہیں بلکہ اپنے جلال کے لیے ہے، تو وہ اصل میں اچھا نہیں ہے۔ آپ کی زندگی میں بہترین کام وہ ہے جو آپ خدا سے پائیں، اور پھر وہ کام کرنے کے لیے وہ آپ کو قوت دیتا ہے، اور وہ اس کے جلال کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ اپنے اختیار میں رکھنا ہے اور صرف اپنے فائدے کے لیے کام کرنا ہے بغیر تلاش کیے، تو خدا اس میں شامل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ خدا کو تلاش کریں اور اس سے جڑ جائیں تو آپ کو اس کی مرضی کے سامنے جھکنا ہے۔ سب سے پہلے یہ ایک تخت ہے، یہ فضل کا، یاد رکھیں، تخت ہے۔ اس تخت سے فضل بہتا ہے، لیکن آپ اس فضل تک صرف تب ہی رسائی پاتے ہیں اگر آپ خدا کے اختیار کے آگے جھک جاتے ہیں۔ تب آپ اس کی آواز کو سنیں گے اور اس کے فضل کو حاصل کریں گے تاکہ وہ کر سکیں۔ اگر آپ کوئی کام اس کے حکم کے بغیر کریں تو اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی، کیونکہ لکھا ہے کہ فرما برداری قربانی گزرانے سے بہتر ہے۔ اگر آپ اچھا نظر آنے کے لیے کوئی کام کریں تو یہ فرما برداری نہیں ہے، وہ قربانی سے آتی ہے، یعنی کچھ اچھا کرنا، لیکن اصل قدر والی چیز فرما برداری ہے، یعنی
سب سے پہلے آپ نے خدا کو یہ کہتے سنا کہ یہ کام کرو، اور پھر آپ نے اس کی فرمانبرداری کی۔ یہ سب دراصل ایک رضامند دل سے شروع ہوتا ہے جو سننے کے لیے تیار ہو کہ خدا آپ سے کیا چاہتا ہے اور پھر اس کی فرمانبرداری کرے۔ یہی اصل قدر ہے۔ ہمیں خدا کو اس کی ذات کے لیے تلاش کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ خدا کو تلاش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو مہیا کرے۔ یہی اصل بات ہے۔ زبور نمبر 105 چوتھی آیت میں لکھا ہے، خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو۔ یعنی اس کی ذات کے لیے اسے تلاش کرو اور اس کی قوت کو تلاش کرو تاکہ وہ تمہیں بھرے اور اطمینان دے۔ اس کے دیدار کے طالب رہو، اس کے ساتھ قربت کے طالب رہو، پھر تم اس کا فضل پاؤ گے اور پھر آپ کی باقی زندگی آرام سے گزرے گی۔ اگر آپ خدا کو اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ چاہیے تو آپ اسے اپنے مقصد کے حصول کا ذریعہ بناتے ہیں۔ وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے خدا سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ آپ صرف خدا کو استعمال کرتے ہیں تاکہ اسے پا سکیں، اور اسے بت پرستی کہتے ہیں، اور یہ طریقہ کامیاب نہیں ہوتا۔ یوحنا 6:26 میں لکھا ہے، یسوع نے ان کے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ معجزے دیکھے، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ یہ اس وقت ہوا جب اس نے 5,000 کو کھانا کھلایا۔ وہ کہتا ہے کہ اب لوگ یسوع میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن وہ اسے اس کی ذات کے لیے نہیں ڈھونڈتے، وہ اسے اپنے لیے تلاش کرتے ہیں کہ انہیں ایک وقت کا مفت کھانا ملے۔ وہ اسے اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے کیا کرے۔ در حقیقت وہ اس سے ناخوش تھا۔ ہمیں خدا کو اس کی ذات کے لیے تلاش کرنا ہے۔ یہ اس کا فرمان ہے، فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو۔ یہ آپ کی پہلی ترجیح نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو اس دنیا میں کامیابی ہو یا جو کچھ بھی اس دنیا میں ظاہر کرنا چاہتے ہو، وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا اصل مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات اچھے ہو جائیں، مگر وہ کہتا ہے کہ بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جس سے ابن آدم تمہیں دے گا، خدا ہمیں قبول کرے گا اور وہ ہمیں برکت دینے اور ہماری ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں تمہاری جان کو آرام دوں گا، میں تمہیں زندگی دوں گا، اور پھر باقی تمام چیزیں بھی آپ کو مل جاتی ہیں، لیکن آپ انہیں اپنی ترجیح نہ بنائیں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ بت پرست بنتے ہیں۔ متی 6 باب کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ اگر تم اسے اور اس کی راست بازی کو تلاش کرو تو اس کی راست بازی جو اس کی زندگی ہے تمہارے اندر ہے، کیونکہ اس نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں وہ سیر ہوں گے۔ پس راست بازی دراصل خدا کی زندگی ہے جو تمہارے اندر ہے اور تمہیں اس کی مرضی کو پورا کرنے کے قابل بناتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر تم اسے اور اس کی زندگی، اس کی قوت، اس کی راست بازی کو تلاش کرو گے تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی اور یہ تمہارے لیے اضافی ہوں گی۔ پس پہلے خدا کو تلاش کریں اور اپنی نظریں چیزوں سے ہٹا کر خدا کو تلاش کریں۔ خدا کے سامنے سر جھکا دیں اور پھر اس کی زندگی آپ میں رواں ہو جائے گی اور باقی چیزیں محض ضمنی نتائج ہوں گے، لیکن وہ آپ کے لیے اصل مقصد نہیں ہے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے، فضل کے تخت کے پاس دلیری سے آؤ۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم خدا سے رابطہ رکھتے ہیں۔ ہم دلیری کے ساتھ اس کے فضل کے تخت کے پاس آتے ہیں تاکہ ہم رحم پائیں اور فضل پائیں۔ پس آپ اعتماد کے ساتھ آتے ہیں، کیونکہ یہ فضل کا تخت ہے، اور آپ جانتے ہیں خدا محبت ہے، وہ مہربان ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کو اپنا آپ دے۔ وہ اپنے آپ کو آزادانہ طور پر دیتا ہے، وہ آپ کو برکت دینے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ ہم اعتماد کے ساتھ یہ جانتے ہوئے آتے ہیں کہ خدا ہمیں قبول کرے گا اور وہ ہمیں برکت دینے اور ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمیں اطمینان دے۔ اگر ہم واقعی یقین رکھتے ہیں کہ خدا ہمارا بہترین چاہتا ہے تو ہم اعتماد کے ساتھ اس کے پاس آ سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اپنے منصوبے چھوڑتے ہیں، اپنے بت چھوڑتے ہیں، ہم وہ سب چیزیں چھوڑتے ہیں جن سے ہم لپٹے ہیں۔ ہم اپنے اختیار چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے سامنے سر جھکا سکتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ہمیں سب کچھ دے گا، وہ ہمیں برکت دے گا۔ ہمارا یہی اعتماد ہے
کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور اپنا فضل ہم پر نازل کرے گا، اور اس لیے ہمیں انجام کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم اس کے سامنے سر جھکائیں اور اس کی عزت کریں تو ہم پر اعتماد ہو سکتے ہیں کہ جو فضل ہم میں رواں ہوگا وہ ہمیں ہر وہ چیز دے گا جس کی ہمیں ضرورت ہوگی۔ تو اس کے فضل پر ہمارا پر اعتماد ایمان ہی ہمیں اپنے بتوں، منصوبوں اور اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اس کے سامنے سر جھکانے کے قابل بنائے گا۔ اور جب ہم اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، جب ہم اس کی عزت کرتے ہیں، تو ہم اس کے فضل کو فعال کرتے ہیں۔ خداوند فروتنی کرنے والے کو فضل عطا کرتا ہے، اس لیے فضل سب سے پہلے اس وقت فعال ہوتا ہے جب ہم اسے عزت دیتے ہیں، پھر ہمارے لیے اس فضل کو ایمان کے ذریعے پانا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے غلطیوں 5:6 میں لکھا ہے، جو چیز فائدہ مند ہے مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے، تو آپ سب سے پہلے محبت کے ساتھ تخت کے پاس آتے ہیں، خدا سے محبت کرتے ہیں، آپ اپنا دل اس کے حضور لاتے ہیں، اور پھر آپ کا ایمان اس فضل کو حاصل کرنے کے لیے کام کرتا ہے جو بہتا ہے۔ اگر محبت کے بغیر ایمان کو استعمال کرنے کی کوشش کریں تو یہ کام نہیں کرے گا۔ آپ کی محبت اس کے فضل کو فعال کرتی ہے، آپ کا ایمان اس کے فضل کو پاتا ہے۔ امثال 21واں باب پہلی آیت، میرے خیال میں یہ خدا سے تعلق جوڑنے کی کنجی ہے۔ بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو پانی کے نالوں کی مانند جدھر چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ اس کا مطلب اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، زندگی میں حکومت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنا دل خدا کے ہاتھ میں دینا ہوگا۔ جب آپ اپنا دل خداوند کے ہاتھ میں سونپ دیتے ہیں تو دیکھیں اس کا ہاتھ، اس کی قدرت، اس کا فضل، اس کا روح۔ اور جب آپ اپنا دل خداوند کے ہاتھ میں رکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ پانی کے نالوں کے مانند، لیکن وہ لفظ جیسے وہاں موجود نہیں، بنیادی طور پر لکھا ہے خداوند کا ہاتھ ہی پانی کے نالے ہیں، خداوند کا ہاتھ ہی روح القدس ہے جو آپ کے دل میں ظاہر ہوتا ہے۔ جب آپ اپنا دل اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو اس کا ہاتھ آپ کے دل میں زندہ پانی کے نالوں کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ جب آپ اپنا دل اس کے سپرد کرتے ہیں تو پھر یہ نالے بہنا شروع کرتے ہیں، لکھا ہے، اور پھر وہ اسے جہاں چاہے موڑ دیتا ہے۔ یاد رکھیں، وہ نالے کے ذریعے آپ کے دل کو جہاں چاہے موڑ دیتا ہے۔ آپ اپنا دل اس کے سپرد کرتے ہیں، اس کا روح آپ میں آتا ہے، اس کا فضل آپ پر آتا ہے، اور پھر وہ آپ کے دل کو اس طرف لے جاتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے، اور آپ کو وہ یہ کرنے کی طاقت دیتا ہے، مگر آپ کو اپنا دل اسے سونپنا ہے، خدا کے حضور آ کر سب کچھ اس کے سپرد کرنا۔ آپ اس لیے یہ کر سکتے ہیں کہ اس پر بھروسہ رکھتے ہیں اور وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور وہ آپ کی بھلائی چاہتا ہے۔ اپنا منصوبہ چھوڑنا حوصلہ مانگتا ہے، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ واقعی خدا پر بھروسہ کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا۔ ندی آپ کو وہاں لے جائے گی جہاں آپ کو لے جانا چاہے گی۔ اس کی بہترین مثال ہم آستر کو دیکھتے ہیں۔ آستر کی کہانی میں ہم باب 5 میں جاتے ہیں جہاں اسے واقعی سفارش کرنی پڑی، کیونکہ بدکار حامان نے تمام یہودیوں کو قتل کرنے کی سازش رچی تھی، اور وہ خود ایک خفیہ یہودی تھی، اور اسے سفارش کرنی پڑی، اور بادشاہ نے اسے اپنی حضوری میں نہیں بلایا تھا، اس لیے اس نے بادشاہ کے سامنے آنے کا ایک بڑا خطرہ مول لیا، اور 3 دن کے روزے کے بعد، جیسا کہ ہم 5ویں باب میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے تیسرے دن آستر نے اپنا شاہی لباس پہنا اور بادشاہ کے محل کے اندرونی صحن میں کھڑی ہوئی۔ جب بادشاہ اپنے شاہی تخت پر بیٹھا تھا، اب غور کریں، وہ عام لباس میں نہیں آئی تھی، اس نے بادشاہ کی عزت کی، بہترین لباس پہنا جیسا بہترین لباس پہن سکتی تھی، اور اس طرح جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو ہم بھی اچھا لباس پہن کر آتے ہیں، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو سرفراز کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، جیسا ہمیں لباس پہننا چاہیے ویسا ہی پہنتے ہیں۔ اور جب بادشاہ نے ملکہ کو صحن میں کھڑا دیکھا تو اسے اس کی نظر میں مقبولیت حاصل ہوئی، وہ آئی اور بادشاہ کو خوبصورت نظر آئی، اور اس کی عزت کر کے اس نے اس کے فضل کو متحرک کیا، اس کی مہربانی کو۔ اور پھر بادشاہ نے آستر کی طرف وہ سنہری عصا بڑھایا جو اس کے ہاتھ میں تھا، اور وہ سنہری عصا اس کے فضل کی علامت تھی۔ اب اس کا فضل، اس کی طاقت، اس کا اختیار،
اس کے لیے آگے بڑھا دیا گیا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ کہہ رہا تھا کہ بادشاہ کی حیثیت سے میری طاقت اب تمہارے لیے دستیاب ہے، اور جب ہم خدا کے پاس صحیح طریقے سے آتے ہیں، اس کی عزت میں اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، تو اس کا فضل ہمارے لیے بڑھتا ہے، وہ سونا اور وہ الہی خوبی، اور وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے دستیاب ہے۔ پھر دیکھیں وہ قریب گئی اور عصا کی نوک کو چھوا، اب وہ خدا کے فضل کو تھام رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب اس کی درخواست کا جواب ملنا یقینی تھا، لیکن سب سے پہلے اس سے بادشاہ کے پاس صحیح طریقے سے جانا پڑا۔ پھر اس نے فضل سے رابطہ کیا، اور پھر بادشاہ نے اس سے کہا جو تم چاہو میں تمہاری درخواست پوری کروں گا آدھی سلطنت تک۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تم میری تابع دار رہو، یہ نہ سمجھو کہ تم سلطنت پر قبضہ کر سکتی ہو، لیکن میں تمہیں جو چاہو دوں گا۔ یعنی وہ اس پر اپنی محبت اور برکت اتنی نچھاور کرنے کو تیار تھا جتنی وہ سنبھال سکتی تھی، جب تک کہ وہ اس کی تابع دار رہی، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنی اسرائیل بچ گئے اس کی شفاعت کے ذریعے سے۔ اس نے خدا کی طاقت کو استعمال کیا تاکہ وہ حالات کو تبدیل کر سکے۔ خدا میں کامیابی کی یہ پہلی کنجی ہے کہ آپ کو خدا سے تعلق قائم کرنا ہوگا۔ دوسری کنجی یہ ہے کہ جب آپ خدا سے تعلق قائم کر لیں، آپ جان جائیں کہ اس کی مرضی کیا ہے، تو پھر آپ کو پورے دل سے اس پر عمل کرنا ہے، اور آپ کو ہار نہیں ماننی۔ دوسرے لفظوں میں آپ کو خدا کی فرمانبرداری کرنی ہے، اور آپ کو اس کی فرمانبرداری میں قائم رہنا چاہیے۔ ہم ایک اور دلچسپ کہانی کے لیے دوسرا سلاطین 13واں باب دیکھتے ہیں۔ اس کی 14ویں آیت میں الیشا نبی جو اس کہانی میں خدا کی نمائندگی کرتا ہے، اور الیشا کو وہ مرض لگا جس سے وہ مر گیا، اور شاہ اسرائیل یہوآس اس کے پاس گیا اور اس کے اوپر رو کر کہنے لگا، اے میرے باپ اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار۔ دیکھیں بادشاہ اگرچہ دنیا کا سب سے اچھا بادشاہ نہیں تھا، لیکن اس وقت وہ خدا کی عزت کرتا ہے، وہ خدا کے بندے کی عزت کرتا ہے، اور چونکہ اس نے خدا کی عزت کی، اس پر خدا کا فضل نازل ہوا۔ خدا اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، اور الیشا نے اس سے کہا تیر و کمان لے لے، سو اس نے اپنے لیے تیر و کمان لے لیا۔ دیکھیں یہ خدا ہے جو الیشا کے ذریعے بات کرتا ہے۔ پھر اس نے شاہ اسرائیل سے کہا کمان پر اپنا ہاتھ رکھ، سو اس نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا، اور الیشا نے بادشاہ کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ یہ انتہائی اہم ہے۔ اب الیشا جو خدا کی نمائندگی کر رہا ہے، اس نے اپنا ہاتھ بادشاہ کے ہاتھ پر رکھا۔ پس اب خدا کا ہاتھ بادشاہ پر ہے، بادشاہ خدا کے ساتھ جڑ گیا ہے، اب اس پر خدا کا فضل ہوا ہے، اب اس کے پاس فتح کا موقع ہے۔ اور دیکھیں وہ خدا سے جڑا ہے، لیکن وہ خدا کی فرمانبرداری کس حد تک کرتا ہے، اسی پر اس کی فتح کا دور و مدار ہے۔ 17ویں آیت، اور کہا مشرق کی طرف کی کھڑکی کھول۔ وہ کھڑکی تھی جو ارام کی طرف تھی۔ ارام اس وقت دشمن تھا جو بہت زیادہ ظلم و ستم کر رہا تھا، پس اس نے اسے کھول دیا۔ اور پھر لکھا ہے تب الیشا نے کہا تیر چلا، سو اس نے چلایا۔ پھر الیشا اس واقعے کی یہاں پر تشریح کرتا ہے، خداوند کی رہائی کا تیر اور ارام سے رہائی کا تیر۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کا تیر چلانا اس بات کی نمائندگی کرتا ہے جو خدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ خدا کی مرضی ہے، وہ خدا سے جڑا ہے، اور اب خدا اپنی مرضی ظاہر کرتا ہے، اور اس کی مرضی یہ ہے کہ تمہیں ارام پر حملہ کرنا ہے، ارام کے خلاف تیر چلاؤ، اور خدا تمہیں ارام کی طاقت تمہارے دشمن کی طاقت سے آزاد کرے گا۔ اور اب یہ سب سے اہم ہدایت ہے۔ پھر لکھا ہے کیونکہ تو افیق میں ارامیوں کو مارے گا یہاں تک کہ ان کو نابود کر دے گا۔ دوسرے لفظوں میں وہ کہتا ہے کہ تمہیں ارامیوں پر حملہ کرنا ہے اور بار بار حملہ کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ ان کو تو نابود کر دے۔ خدا کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، میرا ہاتھ تمہارے ساتھ ہے، لیکن تمہیں میری فرمان برداری کرنی ہے، تمہیں ارامیوں پر حملہ کرنا ہے اور بار بار کرنا ہے یہاں تک کہ انہیں تباہ کر دو۔ یہی فاتحانہ رویہ ہے کہ جب تم جان لو کہ کیا کرنا ہے تو اس پر قائم رہو، جب تک کام مکمل نہ ہو ہمت نہ ہارو۔ اگر خدا نے کسی کو آپ کے دل میں دعا کے لیے رکھا ہے تو دعا کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کی طرف سے آپ کو فتح کا اشارہ ملے۔ آپ نے وہ کر لیا جو خدا نے توقع کی تھی۔ اور اس کہانی میں دلچسپ بات یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ خدا نے اپنی بات یہاں پر واضح کر دی، فتح حاصل ہونے تک حملے کرتے رہو۔ 18ویں آیت، پھر اس نے کہا تیروں کو لے، سو اس نے ان کو لیا۔ پھر اس نے شاہ اسرائیل سے کہا زمین پر مار۔ تو یہاں ضرب لگانے حملہ کرنے کی بات ہوتی ہے، اور اب یہ
ان تیروں سے زمین پر ضرب لگانے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ سو اس نے 3 بار مارا اور ٹھہر گیا۔ یہاں دلچسپ بات ہے کہ تب مرد خدا اس پر غصہ ہوا۔ اب آپ اپنی عقل سے سوچیں تو شاید 3 بار زمین پر ضرب لگانا مناسب لگے، ایک معقول تعداد ہے، لیکن یہ وہ نہیں تھا جو خدا نے اس سے کہا تھا۔ خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ 3 بار حملہ کرو، خدا نے کہا تھا حملہ کرو یہاں تک کہ انہیں نابود کر دو۔ اور اسی وجہ سے خدا ناراض ہوا، کیونکہ وہ 2 دلا تھا۔ جب آپ 2 دلے ہوتے ہیں تو کام مکمل نہیں کرتے، اور آپ وہ کرتے ہیں جو آپ کو معقول لگتا ہے، اور پھر وہ کہنے لگا تجھے 5 یا 6 بار مارنا چاہیے تھا۔ کیا یہ دلچسپ نہیں؟ اب آپ کہیں گے خدا نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ 5 یا 6 بار اسے ضرب لگانی ہے؟ تب تو ارامیوں کو اتنا مار تاکہ ان کو نابود کر دیتا، پر اب تو ارامیوں کو فقط 3 بار مارے گا۔ تو دیکھیں کیا ہوا، چونکہ اس نے 3 بار زمین پر ضرب لگائی تو اس کی فتح کی حد مقرر ہو گئی۔ آپ کی فتح آپ کے دل کے رویے پر منحصر ہے، کیونکہ اس نے 3 بار ضرب لگائی۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا اسے 3 بار فتح دے گا، لیکن 3 بار فتح کام مکمل کرنے کے لیے کافی نہیں۔ اس نے کہا اگر تم 5 یا 6 بار مارتے تو تم ارامیوں کے خلاف 5 یا 6 بار فتح پاتے، اور یہ مسئلہ مکمل طور پر حل ہونے کے لیے کافی ہوتا۔ تم ان کی طاقت کو توڑ دیتے، ظلم و جبر ختم ہو جاتا۔ تو مسئلہ یہ ہے جس کا ہمیں سامنا ہے، دراصل اس سے پہلے سے معلوم نہیں تھا 5 یا 6 بار مارنا ہے۔ آپ سوچتے ہیں یہ منصفانہ نہیں، اگر خدا اسے بتا دیتا 6 بار مارو تو وہ 6 بار مارتا، لیکن زندگی ایسے نہیں۔ دیکھیں خدا آپ کو اصولاً پہلے نہیں بتاتا کہ آپ کو کتنی بار مارنا پڑے گا۔ آپ کو جو کام خدا نے دیا ہے اسے مکمل کرنے میں کتنا وقت لگے گا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نہیں جانتے، آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ یہ کام آسان ہے، لیکن اس کے برعکس یہ کہیں مشکل ہوگا۔ جس سے آپ مشکل سمجھتے ہیں خدا کے فضل سے جلدی ہو جاتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ خدا ہی سب کچھ کنٹرول کرتا ہے۔ خدا عام طور پر آپ کو پہلے نہیں بتاتا کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ اختیار نہیں۔ اس لیے ہمیں فاتحانہ سوچ رکھنی ہے۔ فاتح کی سوچ یہ ہوتی ہے، خدا کہتا ہے مارتے رہو جب تک انہیں تباہ نہیں کر دیتے۔ تو اس بادشاہ کو چاہیے تھا کہ اگر اس کا دل مکمل طور پر اس کام میں لگا تھا، فاتح کی سوچ ہوتی، تو وہ مسلسل مارتا رہتا، بس مارتا رہتا جیسے خدا نے اس سے کہا تھا، یہاں تک کہ نبی اس سے کہتا کہ بس اب کافی ہو چکا ہے، آپ نے 6 بار مار لیا، 6 فتوحات ملنے والی ہیں۔ یہی فاتحانہ رویہ ہے۔ فاتح کا رویہ یہ ہے کہ آپ پہلے سے اندازہ نہیں لگاتے کہ 3 بار آزماؤں گا۔ فاتح کا رویہ یہ ہے کہ میں کام کرتا رہوں گا جب تک فتح نہ پاؤں، میں ٹینس کھیلتا رہوں گا۔ میرے اندر فاتحانہ رویہ نہیں ہے جب تک میں کسی کے خلاف برتری نہیں لیتا۔ پھر میرا نرم دل سامنے آتا ہے اور کھیل میں سست پڑ جاتا ہوں۔ میں آسانی سے جیتنا نہیں چاہتا تاکہ اسے شرمندہ نہ کروں۔ تو یہ فاتحانہ رویہ نہیں تھا، میرے اندر ایک کمزوری تھی۔ جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ وار کرتے رہیں اور وار کرتے رہیں جب تک جیت نہ جائیں۔ اگر آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو یہی کرنا ہوگا، لیکن آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ خدا نے مجھے یہ کرنے کو کہا ہے، اس کا ہاتھ میرے ساتھ ہے اور میں یہ کام کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے کامیابی حاصل نہیں ہو جاتی، جب تک مجھے زندگی میں فتح حاصل نہیں ہوتی، جب تک مجھے فتح اور کامیابی نہیں ملتی۔ خدا کی تعریف ہو، یہی فاتح کا رویہ ہے۔ آپ پہلے سے نہیں جانتے کہ کتنی بار وار کرنا پڑے گا، لیکن خدا آپ سے کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، وار کرتے رہو، جو میں کہتا ہوں وہ کرتے رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہیں کامیاب کروں گا۔ پہلے سے حساب نہ لگائیں، ہمارے اختیار میں یہ نہیں، یہ خدا کے اختیار میں ہے، اور اس لیے وہ کہتا ہے ضرب لگاتے رہو جب تک تم انہیں مکمل طور پر تباہ نہ کر دو، دعا کرتے رہو جب تک فتح نہ ملے۔ یہی فاتح کا رویہ ہے اور یہ زندگی کے ہر پہلو پر لاگو ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں آیت نمبر 25 میں کیا ہوا۔ یہاں لکھا ہے اور یہو آخز کے بیٹے یہو آس نے حزائیل کے بیٹے بن حدد کے ہاتھ سے وہ شہر چھین لیے جو اس نے اس کے باپ یہو آخز کے ہاتھ سے جنگ کر کے لیے تھے۔ 3 بار یہو آس نے اسے شکست دی اور اسرائیل کے شہروں کو واپس لے لیا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ نوٹ کریں
اس نے زمین پر 3 بار ضرب لگا، اس لیے خدا نے 3 فتوحات دی، لیکن یہ کام صرف آدھا ہی ہوا تھا۔ خدا اس سے خوش نہیں تھا۔ خدا دراصل ناراض تھا کیونکہ وہ 2 دلا تھا۔ دیکھیں، جب دل پوری طرح شامل نہ ہو تو ہم اپنے کام کو ناپ تول کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جیتنے کے لیے فاتح کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پوری طاقت لگائیں اور کرتے رہیں جب تک خدا یہ نہ کہے کہ بس بہت ہو گیا۔ خدا کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہم ہار مان لیں۔ کسی کام کا آغاز آسان مگر مکمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جب خدا ہمیں کچھ کرنے کو کہتا ہے تو اپنا ارادہ مضبوط کریں اور اسے کریں۔ سب مل کر خدا کا شکر کریں۔ انہیں ہدایات دی گئی تھیں، بچپن سے ہی خدا نے انہیں دکھایا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ صلیب پر یسوع اپنی جان دے گا۔ یسوع نے اپنا ارادہ پتھر کی طرح مضبوط کر لیا۔ وہ خدا کی مرضی پر قائم رہا۔ ہر صبح، ہر دوپہر، ہر شام، ہر دن وہ خدا کی مرضی پر عمل کرتا رہا اور وہ خدا کی مرضی پر قائم رہا، اور ہمارے لیے صلیب پر اس نے اپنی جان دی اور سب کچھ پورا کیا۔ اس کے اندر فاتح کا رویہ تھا۔ اس نے باپ سے رابطہ کیا، اس نے اس کے فضل سے فیض حاصل کیا، اور پھر اس نے قدم بقدم خدا کی مرضی پر پوری طرح سے عمل کیا۔ خدا کی تعریف ہو، دشمن پر ضرب لگائی، اور خدا کی تعریف ہو، یسوع کے اندر فاتحانہ رویہ تھا اور اس نے آخر تک ثابت قدمی دکھائی، اور اب وہ خدا کے داہنے ہاتھ فتح کے ساتھ بیٹھا ہے۔ فاتحانہ رویہ اختیار کریں۔ یہی بات ہر کھلاڑی آپ کو بتائے گا۔ فاتحانہ رویہ، آپ بس آگے بڑھتے رہیں جب تک کہ آپ کو فتح حاصل نہیں ہو جاتی، اور خدا کی تعریف کرے۔ یہی وہ پرجوش رویہ ہے جو خدا آپ سے چاہتا ہے۔ جب آپ اس سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ جان لیتے ہیں کہ اس کی مرضی کیا ہے، تو اس پر عمل کریں۔ میرے پسندیدہ موضوعات میں سے بائبل کی تاریخی ترتیب ہے۔ میں پہلے ریاضی دان تھا، اس لیے دی کیز آف ٹائم میری بائبل کی ترتیب پر تحقیق ہے، اور یہ دکھاتی ہے کہ بائبل کس طرح تمام واقعات کے لیے درست وقت فراہم کرتی ہے۔ ہم ابتدا سے آخر تک جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہمیں خدا کی حاکمیت کا مکاشفہ ملتا ہے، اور یہ کہ خدا کس طرح اپنے وقت کے مطابق سب کچھ ترتیب دیتا ہے۔ اس موضوع پر ہمارے پاس کچھ DVDs بھی ہیں جو آپ منگوا سکتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ریاضی سے مت گھبرائیں، بلکہ اس سے آپ لطف اٹھائیں کہ خدا کس قدر درستگی سے سب معاملات کو انجام دیتا ہے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے YouTube چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں www.oxfordbiblechurch.co.uk، اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔